آزاد کشمیر کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا آپ کے ساتھ ایک بڑا گہرا اور محبت بھرا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ عام رشتہ نہیں ہے بلکہ خون کا رشتہ ہے۔ ہماری محبت کی گواہی وہ مناظر دے رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین میں دیکھنے کو ملے، اور آپ نے جس خلوص سے مریم نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کے قائدین کا آزاد کشمیر میں استقبال کیا، آپ نے وہ شاندار اور فقید المثال استقبال کر کے میرا مان رکھا، مسلم لیگ نون کا مان رکھا، اور نواز شریف اور شہباز شریف کی آواز بن کر دکھایا۔ میرے پاس آج الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو گلے کے ساتھ لگاؤں میرے بھائیوں، اور آپ کا یہ جوش و خروش، یہ ولولہ مجھے پاکستان کے ایک روشن مستقبل کی نوید دے رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے ہماری حکومت نے پاکستان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا تھا، اور پھر چند آئین شکنوں نے 2018 کے الیکشن کو چوری کر لیا۔ پاکستان کو، یعنی اچھے بھلے پاکستان کو، ترقی اور خوشحالی کی پٹری سے اتارا، اور ایک نالائق، نااہل اور اناڑی کی ہار کو جیت میں بدلا، اور اسے 22 کروڑ عوام کے سر پر لا بٹھایا، اور جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اور خمیازہ کس شکل میں بھگت رہی ہے؟ مہنگائی کی شکل میں، غربت اور بے روزگاری کی شکل میں، بد امنی کی شکل میں، ہر لحاظ سے یہ سزا بھگت رہی ہے قوم۔ آزاد کشمیر کے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اب ووٹ چوروں کو نشان عبرت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کا یہ قابل رشک جذبہ مجھے یہ نوید سنا رہا ہے کہ ووٹ کو عزت ملنے کی کرن آزاد کشمیر کی سرسبز وادیوں میں پھوٹ چکی ہے، اور جو جذبہ میں نے یقین مانے دیکھا ہے یہ پچھلے دنوں میں آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا، پچھلے 70 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا، نہ آزاد کشمیر میں اور نہ پاکستان میں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ مقدس کام آپ سے بھی لے رہا ہے میرے آزاد کشمیر کے بھائیوں، کیونکہ ان کشمیر فروشوں کو بے نقاب کرنا بھی ایک قومی خدمت ہے، ان ووٹ چوروں کو بے نقاب کرنا ایک قومی خدمت ہے، ان آئین شکنوں کو بے نقاب کرنا ایک قومی خدمت ہے۔ ریاست کے اوپر ریاست چلانے والوں کے کرداروں کو سامنے لانا بھی قومی خدمت ہے، اور پھر جمہوریت کو پاؤں تلے رونتے ہوئے ان کرداروں کو سامنے لانا بھی قومی خدمت ہے۔
یہ خدمت بھی ہے، ایک عبادت ہے، میں اس کو عبادت کا درجہ دیتا ہوں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے ملک کو ایسے عناصر سے بچائیں، ایسے عناصر سے پاک کریں، اور یہ جو حکومتیں بناتے ہیں، گراتے ہیں، ان حکومتوں کو بنانے والوں اور گرانے والوں کو بھی قوم کے سامنے لانا قومی خدمت ہے۔ اگر انہوں نے حکومتیں بنانی ہیں اور گرانی ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ پھر آپ کے ووٹ کا کیا قدر ہے؟ یہی میں پاکستان کے عوام کو بھی کہتا ہوں، اور میں آج آزاد کشمیر کے عوام کو براہ راست یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس کو آپ جتنی جلدی سمجھ آئیں اتنا ہی بہتر ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام ضرور لے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ آزاد کشمیر کے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج پوری قوم اور پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور تمام ظلم اور جبر کے باوجود ہاتھ سے ہاتھ ملا کر امید، حوصلے اور جرأت کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور پھر 25 جولائی کو آپ نے گھروں سے نکلنا ہے پوری تیاری کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ۔ آپ نے صرف ووٹ ہی نہیں دینا بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے، کیونکہ جب ووٹ چوری ہوتا ہے نا تو پھر آپ کا روشن مستقبل بھی چوری ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کا حق چوری ہوتا ہے، جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کی بجلی، پانی، گیس سب چوری ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو کچھ نہیں ملتا، پیچھے سب یہ چوری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پکڑے گئے ہیں چوریوں میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آٹا بھی چوری ہوتا ہے، پھر چینی بھی چوری ہوتی ہے، اور دالیں بھی چوری ہوتی ہیں، دوائیاں بھی چوری ہوتی ہیں، اور یہ چوری ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ ووٹ چوری نہ ہوتا تو یہ چیزیں آج آپ کی دسترس میں ہوتی، کوئی چیز مہنگی نہ ہوتی، نہ آٹا مہنگا ہوتا، نہ چینی مہنگی ہوتی، نہ دالیں مہنگی ہوتی، نہ دوائیاں مہنگی ہوتی، نہ بجلی مہنگی ہوتی۔ اور جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو میرے بہنوں بھائیوں، آپ کے بچوں کی فیسیں بھی چوری ہوتی ہیں، بچوں کے اخراجات بھی چوری ہوتے ہیں، آپ کا روزگار بھی چوری ہوتا ہے۔ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کے روزگار پہ بھی ڈاکہ پڑتا ہے۔ ذرا آپ مجھے بتائیں تو صحیح، جواب دیں مہربانی کر کے آپ مجھے، کہ آزاد کشمیر کی غریب عوام نے کیا عید منائی؟ ابھی عید 2 دن پہلے گزری ہے، کیا آپ نے عید منائی؟ اور اگر منائی بھی تو کس طرح کی عید منائی؟ کیا غریب نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے؟ کیا وہ پہنا سکا اپنے بچوں کو نئے کپڑے؟ کیا غریب کی جیب میں قربانی کے لیے پیسے تھے؟ کیا غریب اپنے بچوں کے پاؤں میں نیا جوتا پہنا سکا؟ جو ہر بچے کا شوق ہوتا ہے عید پہ، نئے کپڑے پہننے کا، نیا جوتا پہننے کا، ہر بیٹے بیٹی کا، بچوں کا شوق ہوتا ہے۔ کیا وہ آپ پہنا سکے انہیں؟ کیا غریب کے پاس اپنی ننھی منی بچیوں کو چوڑیاں پہنانے کے پیسے تھے؟
चूड़ियां, महंगी चूड़ियां नहीं, मैं कांच की चूड़ियों की बात कर रहा हूं। क्या उसके लिए भी पैसे थे? क्या वो पहना सका उनको चूड़ियां? बच्चे तो कहते रहते हैं, अब्बू अम्मी मुझे चूड़ियां पहना के दें, मैंने चूड़ियां खरीदनी है, ईद आ रही है, मुझे जूता लेकर दें, कपड़े लेकर दें नए। क्या ये सब कुछ मुमकिन हुआ? मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं और आप अपने दिल से पूछें, क्या ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूं ये कोई अनहोना सवाल तो नहीं पूछ रहा मैं। आजकल के हालात के मुताबिक रखने वाले ये सवालात हैं। मैं वो पूछ रहा हूं। तो मेरे भाइयों बहनों, जिन लोगों ने पाकिस्तान के अवाम को इस हाल तक पहुंचाया है, अब वो लोग आजाद कश्मीर का रुख करना चाहते हैं। लेकिन 25 जुलाई को बता दो उन्हें कि हम तुम्हें आजाद कश्मीर में वोट चोरी नहीं करने देंगे। उन्हें बता दो कि हम तुम्हें आजाद कश्मीर में दाखिल नहीं होने देंगे। तुम्हारा कोई काम नहीं है आजाद कश्मीर में। आजाद कश्मीर को गंदा मत करो। आजाद कश्मीर को साफ और सुच्चा रहने दो। और उन्हें बता दो कि हम तुम्हें आजाद कश्मीर खराब नहीं करने देंगे। आप बराए मेहरबानी, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि अपने वोट पर पहरा दीजिए और पहरा देकर अपने बक्सा चोरों का रास्ता रोकें। इन बक्सा चोरों का, इन वोट चोरों का रास्ता रोकें और इन चीनी चोरों का रास्ता रोकें, इन आटा चोरों का रास्ता रोकें, इन दवाई चोरों का रास्ता रोकें। और ये जो नई नई एटीएम मशीनें अब आजाद कश्मीर में आ रही हैं, इनका रास्ता रोकें। एटीएम मशीनें क्या आपकी खिदमत कर सकेंगी? वो तो खिदमत कर रही हैं, दूसरी तरफ माल खिला रही हैं। एटीएम मशीनें नई खुली जा रही हैं और वो अब आजाद कश्मीर के स्याह और सफेद का मालिक बनना चाहते हैं। मत इजाजत दो इन्हें, मत आने दो इन्हें, रोको इनका रास्ता। अल्लाह ताला पर यकीन रखो और इस मुकद्दस मिशन के लिए अपने हर किस्म के खौफ को, डर को दिल से निकाल कर बाहर फेंको, ताकि इन आइन शिकनों को पैगाम मिले कि हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हमें गुलामी कबूल नहीं, हमें तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होना है, जहां तारीख हमारे नाम सुनहरी और राख में लिख सके। और हमें अपनी इज्जत नफ्स पर कोई समझौता नहीं करना। अगर आपने ऐसा कर लिया मेरे भाइयों बहनों, तो मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह कि ये तारीख रात जल्द खत्म हो जाएगी। ये बादल छट जाएंगे इंशाअल्लाह। एक नई सुबह तुलू होगी जिसमें आप और अवाम का राज होगा। आपको इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह और आपके वोट को इज्जत मिलेगी। मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से मैंने ये आपसे बातें की हैं, बड़े खुलूस से, बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से। और ये हमारा फर्ज है, मेरा भी आपका भी, अपने आइन की रखवाली करना, अपने मुल्क की रखवाली करना, अपनी रियासत की रखवाली करना, अपने मुआशरे की रखवाली करना। ये मेरा और आपका फर्ज है। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। और मैं अगर कोई तकलीफ काट रहा हूं तो इसी मकसद के लिए काट रहा हूं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। दोस्तों वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल क्रेडिबल न्यूज़ को इसी तरह फॉलो करते रहें ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहें और आपको रियल न्यूज़ मिलती रहे। शुक्रिया।